تراویح کی ہر 4 رکعت کے بعد جو ہم کچھ دیر کے لیے بیٹھتے ہیں اس کو ترویحہ کہا جاتا ہے۔ ترویحہ کا اصل میں مطلب ہوتا ہے راحت و آرام کرنا۔ تو چونکہ اس میں بھی ہر 4 رکعت کے بعد ہم کچھ دیر کے لیے راحت و آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اسی لیے اس نماز کو صلاۃ التراویح کہا جاتا ہے کہ اس میں ہر 4 رکعت کے بعد ہم کچھ نہ کچھ راحت و آرام کرتے ہیں۔ یہ جو ہر 4 رکعت کے بعد کچھ دیر کے لیے ہم بیٹھتے ہیں یہ مستحب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ پھر اس میں جو ہم کچھ دیر کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس میں کیا چیز پڑھی جائے؟ ہمارے ہاں ایک مشہور دعا ہے اور عموماً وہ پینافلیکس کے ذریعے سے اور پوسٹروں کے ذریعے سے لگا دی جاتی ہے مسجدوں کے اندر، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، آخر تک۔ یہ جو دعا ہے یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ عموماً دیکھنے میں آیا کہ کچھ لوگوں کو یہ دعا نہیں آتی تو وہ دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ اس لیے اصل مسئلے کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو ہم 4 رکعت کے بعد کچھ دیر کے لیے بیٹھتے ہیں اس میں کوئی متعین دعا قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، احادیث مبارکہ سے بھی کوئی متعین دعا نہیں ملتی۔ چنانچہ یہ جو ہم کچھ دیر کے لیے بیٹھتے ہیں جس کو ترویحہ کہتے ہیں، اس میں کوئی سی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اس میں ذکر اذکار بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں آپ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفار بھی کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یا کوئی اور دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا جو بھی دعا آپ کو آتی ہو آپ اپنے الفاظ میں مانگ سکتے ہیں۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، جو صورتیں آپ کو یاد ہیں وہ آپ پڑھ لیں۔ تو مطلب یہ کہ یہ جو 4 رکعت کے بعد کچھ دیر کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے جس کو ترویحہ کہتے ہیں، اس میں کوئی متعین دعا یا ذکر قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اس میں گنجائش ہے، کوئی سا بھی آپ عمل اس میں کر سکتے ہیں۔ بلکہ بعض فقہاء نے تو یہاں تک کہا کہ آپ اس میں نفل بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو اتنا ٹائم امام صاحب دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں عموماً 4 رکعت کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہوتا، بہت معمولی سی وقفے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں، تو اس لیے اس میں مختصر طور پر کوئی سا بھی ذکر کیا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ جو مشہور دعا ہمیں ملتی ہے سبحان ذی الملک والملکوت آخر تک، یہ دعا بھی فقہاء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے، اور یہ بھی مکمل دعا کسی ایک حدیث مبارکہ میں نہیں، بلکہ مختلف احادیث سے اس دعا کے مختلف ٹکڑے لیے گئے اور ان کو ملا کر یہ خوبصورت دعا تیار کی گئی۔ اس دعا کے سارے الفاظ مختلف احادیث سے لے کر اس کو جمع کیا گیا، اور فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ یہ دعا کوئی ضروری نہیں ہے، ہاں کوئی پڑھنا چاہے تو یہ دعا پڑھ لیں۔ یعنی فقہاء نے مختلف احادیث سے یہ قیمتی کلمات چن کر ایک خوبصورت دعا تیار کر دی ہے کہ اس مختصر وقت میں اگر کوئی آدمی اور کچھ نہیں مانگ سکتا تو کم از کم یہ دعا یاد کر کے پڑھ لے گا تو انشاءاللہ بہت ہی قیمتی کلمات وہ پڑھنے والا ہوگا۔ تو لہٰذا اگر کسی کو یہ دعا یاد ہو تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، یاد کر بھی لینی چاہیے۔ بہت بابرکت کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہیں، اور اس کے آخر میں جہنم سے پناہ مانگی گئی ہے، اللہم اجرنی من النار یا مجیر یا مجیر۔ تو اس لیے یہ بہت خوبصورت دعا ہے۔ کوشش تو یہ کر لیں کہ اس کو یاد کر لیا جائے اور عام حالات میں بھی پڑھیں، اور تراویح کی 4 رکعت کے بعد ہر 4 رکعت کے بعد اس کو پڑھ لیا جائے۔ اور اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو آپ کوئی اور دعا بھی مانگ سکتے ہیں، ذکر اذکار کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی خاموش بھی بیٹھے گا تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن بہتر ہے کہ خاموش بیٹھنے کی بجائے آپ کوئی نہ کوئی ذکر اذکار کر کے اپنے اس وقت کو قیمتی بنا لیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جن بھائیوں کو یہ دعا نہیں آتی تو وہ بھی اس وقفے میں کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں، اور کلمات پڑھ کر ذکر اذکار کر کے کوئی بھی دعا کر کے۔ تو لہٰذا جس کو نہیں آتی اس پہ تنقید بھی نہیں کرنی چاہیے کہ کیوں نہیں آتی، کیونکہ حدیث مبارکہ میں اس دعا کے پڑھنے کو ضروری قرار نہیں دیا گیا، بلکہ اس میں گنجائش دی گئی ہے کہ اس وقفے کے دوران آپ کوئی سا بھی عمل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ تلاوت کر لیں، آپ ذکر اذکار کر لیں، آپ درود شریف پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں، اور جس کو یہ دعائے تراویح یاد ہو جو فقہاء نے مختلف احادیث سے جمع کر کے تیار کی ہے تو یہ پڑھ لی جائے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ یہاں دیگر دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں تو یہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس لیے جس بھائی کو یہ دعا یاد ہو وہ یہ دعا پڑھ لیں، اس کے علاوہ کوئی دوسری دعا پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ اس مسئلے کی حقیقت ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔